سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے جیتے جی بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی کبھی بھی دعوت اسلامی کو مت چھوڑنا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں مرید سے بات کر رہا ہوں، چاہے وہ مرید ہو، چاہے وہ طالب ہو، چاہے وہ آپ سے پیار کرنے والا ہو، محبت کرنے والا ہو۔ جیسے آپ میں مریدین بھی بیٹھے ہیں، پیار کرنے والے بھی بیٹھے ہیں، طالب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں میرے جیتے جی بھی اور میرے وصال کے بعد بھی دعوت اسلامی کو مت چھوڑنا۔ کیوں؟ اگر اسے چھوڑ دیا پھر تم کہاں جاؤ گے پتہ نہیں، لیکن اگر اس میں رہے، مرتے دم تک ثابت قدم رہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر یہی دعوت اسلامی تمہیں مدینے لے جا کر حضور کے قدموں میں ڈال دے گی۔ اور آپ جب حضور کے قدموں میں پہنچ گئے تو پھر میرے آقا اپنی بارگاہ میں آنے والے کو خالی نہیں لوٹاتے۔ ہاں، وہاں کافر بھی آئے تو وہ بھی فیض پا کر جاتا ہے، اسے بھی ایمان کی دولت ملتی ہے۔ وہ بارگاہ وہ ہے کہ وہاں مسلمان جائے تو وہ سب کچھ لے کر آتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس تحریک کو مت چھوڑنا، اس میں رہنا، چلتے رہنا، وصال کے بعد بھی چلتے رہنا۔ ہٹو گے تو کہاں جاؤ گے کچھ پتہ نہیں، لیکن اگر اس میں رہے، مرتے دم تک ثابت قدم رہے تو گمراہ نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ تحریک کسی عام راستے کی طرف نہیں، فرمایا یہ تحریک تمہیں جنت کے راستے کی طرف لے کر جا رہی ہے، اور جنت کا راستہ تمہیں حضور کی بارگاہ سے ہی نصیب ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک ولی کی زبان سے، ایک ولی کے اندر، ولی آگے کی دیکھتا ہے، میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے، مگر ولی کو پتہ ہے آگے کیا ہوتا ہے، ولی اس چیز کی اہمیت کو جانتا ہے۔ تو یہ جملہ بیان کر کے امیر اہل سنت گویا کہ ہمیں ایک پیغام دے رہے ہیں کہ دعوت اسلامی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنا۔ یہ نہیں کہ میرے جیتے جی ساتھ رہو اور میرے وصال کے بعد تم بیٹھ جاؤ، نہیں، وصال کے بعد بھی مضبوط رہنا۔ اس تحریک میں رہو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ عقائد کی اصلاح ہوگی، اعمال کی اصلاح ہوگی، تمہارے اندر خوف خدا، عشق مصطفیٰ، اللہ کی محبت، انبیاء کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، اولیاء کی محبت، علماء کی محبت، نماز کی محبت، روزے کی محبت، قرآن کی محبت، تمہارے اندر ذوق عبادت، شوق عبادت، تلاوت قرآن، ہر وہ چیز، ہر وہ نیکی جو تم کر سکو گے، اللہ اس مدنی ماحول، دینی ماحول کی برکت سے تمہیں اس نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تمہارے عقائد اچھے رہیں گے، اعمال اچھے کرتے رہو گے، بتقاض بشریت گناہ ہو گیا تو تمہیں توبہ کی توفیق ملے گی۔ اور جب اس طرح ایک پاکیزہ زندگی، عقائد اچھے ہوں، اعمال اچھے ہوں، اور پاکیزہ زندگی گزارتے گزارتے ایمان پر خاتمہ ہو کر قبر میں اتر جاؤ گے تو فرمایا سمجھو تمہاری دنیا کی زندگی کامیاب ہو گئی ہے، اور یہی تمہارے اچھے عقائد، اچھے اعمال تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں تک لے کر جائیں گے۔ اور جب آقا کی بارگاہ تک تم پہنچ گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں رب کا قرب عطا فرمائیں گے، اور جب تمہیں رب کا قرب نصیب ہو جائے گا تو اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تمہیں جنت میں بھی داخل فرما دے گا۔ تو اس جملے کے اندر بہت کچھ ہے۔ تو آپ نے دعوت اسلامی کو اللہ کی ایک نعمت، اللہ کی رحمت قرار دیا۔ آئیے مل کر وہ شعر پڑھتے ہیں۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی۔ یہ دعوت اسلامی کا جو لفظ ہے یہ سارے یاد کر لیں۔ چلو نئے ترانہ، نئی اشعار ہیں دعوت اسلامی کے حوالے سے، تو یہ دعوت اسلامی یہ تو آسان ہے، سب کو آتا ہوگا، تو میں چاہوں گا کہ سارے یہ دعوت اسلامی ضرور پڑھی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اسلام کی زینت ہے یہ دعوت اسلامی، اور دین کی عزت ہے یہ دعوت اسلامی، اسلام کی قوت ہے
یہ دعوت اسلامی اور دین کی شوکت ہے، یہ دعوت اسلامی اللہ کی نعمت ہے، یہ دعوت اسلامی آقا کی عنایت ہے، یہ دعوت سب نبیوں کی، ولیوں کی، اصحاب کی، اہل بیت کی خاص عنایت ہے، یہ دعوت اسلامی سب نبیوں ولیوں کی، اصحاب کی، اہل بیت کی خاص عنایت ہے، یہ دعوت اسلامی اللہ کی نعمت ہے، یہ دعوت اسلامی آقا کی عنایت ہے، یہ دعوت اسلامی فیضان رضا ہے اور غوث کا فیضان ہے، خواجہ کی حمایت ہے، یہ دعوت اسلامی فیضان رضا ہے اور یہ غوث کا فیضان ہے، خواجہ کی حمایت ہے، یہ دعوت اسلامی اللہ کی نعمت ہے، یہ دعوت اسلامی آقا کی عنایت ہے، یہ دعوت اسلامی اللہ کی نعمت ہے، یہ دعوت اسلامی آقا کی عنایت ہے۔